کیا جماعت نماز کے لیے اذان ضروری ہے؟ مسجد میں اذان ہوتی ہے لوگوں کو بلانے کے لیے، تو مسجد کا تو پروٹوکول ہے، لیکن اگر اذان نہ بھی ہوئی ہو، جماعت کی شرط اذان نہیں ہے، جماعت کی جو شرط ہے سنت تک، وہ بھی واجب کے درجے میں نہیں، اور اذان سے بھی زیادہ سخت وہ ہے اقامت۔ ایک سے زیادہ جماعتیں بھی ہونا تو ہر جماعت کے لیے اقامت لادا کرنا سنت ہے۔ وہ سنت سائی میں حدیث ہے نا کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو کر اذان اور اقامت کہہ کے نماز قائم کرتا ہے۔ اکیلا بھی جماعت کروا سکتا ہے بندہ، یعنی وہ تکبیرات اونچی آواز میں کہتا ہے، جاری نماز ہے تو تلاوت تھوڑی اونچی آواز میں کر لے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو اذان جو ہے نا، وہ نہ اذان کا ضروری شرط ہے کہ اذان ہوئی ہو تو آپ نے نماز پڑھنی، جیسے اسلامی بہنیں گھروں میں ہوتی ہیں، زور کا وقت داخل ہو گیا تو اب اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نماز پڑھ لیں۔ اذانیں تو اپنے حساب سے ہو رہی ہیں نا، سال میں سب کانٹیننٹ میں تو 11:50 پہ بھی زور شروع ہو جاتی ہے، لیٹ سے لیٹ بھی 12:20 پہ ہو جاتی ہے، لیکن کسی مسجد میں بھی 12:45 سے پہلے تو نماز کہیں نہیں ہوتی، زیادہ تر 1 یا 1:30 ہوتی ہے، لیکن نماز کا وقت تو 12:20 پہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو عورتیں تو پڑھ لیں گھروں میں نماز، جب وقت داخل ہوا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اذان کا تعلق لوگوں کو انفارم کرنے سے، لیکن یہ شعار اسلام ہے، اس کو ختم نہیں آپ کر سکتے کہ جی آج کل تو گھڑیاں تو ہم اذان ختم کر دیں، نہیں، اذان ہوگی۔ تیسری رکعت میں شامل ہونے والا باقی نماز کس طرح پڑھے گا؟ اس پہ بھی میں بول چکا ہوں، نماز کی رکعتوں میں ملنے کا طریقہ، اس میں رفع دین کا بعض کا لوگوں کو ہو جاتا ہے مغالطہ۔ اس کا سمپل اصول یہ ہے کہ آپ جب نماز میں داخل ہوئے ہیں نا، تو امام کی کوئی بھی رکعت ہے، آپ کی وہ پہلی رکعت ہے، تو آپ تیسری رکعت میں جب شامل ہوئے ہیں تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہے۔ اگر مغرب کی نماز ہے تو ظاہر امام سلام پھیر دے گا، تو اب آپ کھڑے ہو کے جب پڑھیں گے وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی، تو دوسری رکعت کی وجہ سے آپ کو اس میں تشہد بھی بیٹھنا پڑے گا، اور پھر تیسری رکعت میں پھر تشہد، یعنی مغرب میں اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں ملتا ہے تو اسے تینوں رکعتوں میں تشہد بیٹھنا پڑتا ہے، ایک دفعہ امام کے ساتھ، 2 دفعہ۔ باقی رفع الیدین کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دیر آپ امام کے پیچھے ہیں، جہاں جہاں امام رفع الیدین کر رہا ہے آپ بھی رفع الیدین کرتے جائیں۔ بعض لوگ، جیسا شیخ زبیر علی زئی صاحب کا موقف تھا، میرے انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں آ کے ملتا ہے امام کے پیچھے تو اس کی وہ پہلی رکعت ہے، اور جب امام کی دوسری رکعت ہوگی، امام کی تیسری رکعت ہوگی، اس کی دوسری ہوگی، امام تو رفع الیدین کر رہا ہوگا تو وہ رفع الیدین نہ کرے، امام کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اور اس میں پھکی میں دیتا ہوں جو مولانا ساق صاحب بھی دیتے تھے رحمہ اللہ، وہ کہتے تھے اگر یہی اصول مان لیا جائے تو دوسری رکعت جو آپ کی پہلی رکعت ہے وہ امام کی تو دوسری ہے اور آپ کی پہلی، تو پہلی رکعت میں تو بیٹھا نہیں جاتا، لیکن آپ امام کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس بیٹھ کے اٹھنے کے بعد جب امام رفع الیدین کر رہے تو آپ رفع الیدین بھی کر لیں، آپ نے اسے بڑا کام کر لیا کہ آپ پہلی رکعت میں تشہد بیٹھ گئے۔ تو اس میں یہ اصول بالکل ٹھیک ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہاد یہ زیادہ بہتر ہے کہ جتنی دیر آپ امام کے پیچھے ہیں، جہاں جہاں امام رفع الیدین کر رہا ہے وہ آپ کریں، اور اگر امام رفع الیدین نہیں کر رہا پھر امام کو چھوڑ دیں، پھر آپ اپنا کرتے جائیں، اور جب آپ امام سے فارغ ہوں تو پھر آپ اپنے اعتبار سے دیکھ لیں، جو رکھتے ہیں آڈ رکھتے ہوں یعنی طاق رکھتے ہیں تو آپ رفع الیدین کریں، ایون ہے تو اس میں چھوڑ دیں۔ سورہ کاف میں صحابہ کاف کے کتا غار کی چوکھٹ پہ اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، اس میں کتے کے ہاتھ کا ذکر ہے، حالانکہ کتے کے پاؤں ہوتے ہیں، کتے کے جو پاؤں ہوتے ہیں نا، وہ جو اگلے 2 پاؤں ہوتے ہیں وہ ہاتھ کے برابر ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی بچپن میں ریچھ کا تماشا دیکھا ہے تو وہ اگلے 2 ہاتھ یوں کھڑے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ 2 پاؤں وہ ہاتھ کے ایکویلنٹ ہوتے ہیں۔ جانوروں کے لیے جب یہ بات ہوتی ہے نا تو اگلے جو 2 پاؤں ہیں ان کو ہاتھوں کے ایکویلنٹ شمار کیا جاتا ہے، اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قرآن لٹریچر کی کتاب ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ لٹریچر کی کتاب ہے۔ تو آپ لٹریچر میں یعنی عام بول چال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جانوروں کے جو اگلے 2 پاؤں ہیں ان کو ان کے ہاتھ کے طور پہ شمار کیا جاتا ہے، اور پچھلے 2 پاؤں پہ اسی لیے آپ دیکھیں یہ جتنے جانور ہیں، بلی ہو، کتا، ریچھ، ایون شیر، جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو اگلے 2 پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، پچھلے 2 پاؤں پہ، کہتے کسی کو اگلے 2 پاؤں دیکھ لوتا ویکھے، میں نا مداری نو بھی کہو تے بڑا مشکل ہے کہ انہوں راضی کرے، اس دے اگلے 2 پاؤں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کا وزن اٹھا سکے۔ آپ جتنے بھی یہ تماشے دیکھیں گے
آپ ایون نیشنل جغرافک کا آپ دیکھیں تو شیر بھی اگر وہ تو چیتا تو خیر درخت کے اوپر بھی چڑھ جاتا ہے، شیر نہیں چڑھ سکتا. تو آپ دیکھیں گے وہ پچھلے دونوں پاؤں کے اوپر وزن رکھے گا، اگلے دو پاؤں یوں کھڑے کر کے تو شکار کو جہاں تک وہ اس کے پہنچ سکتے ہیں پکڑنے کی کوشش کرے گا. اسی طریقے سے آپ کبھی دیکھیں جب یہ زیبرے کا، گدھے کا اور اسی طریقے سے بھینسوں کا شکار کرتے ہیں شیر، تو اپنے اگلے پنجوں سے کرتے ہیں، پچھلے پنجوں سے نہیں کر رہے ہوتے. وہ ہاتھ کے ایکویلنٹ ان کے پنجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پچھلے جو ہیں وہ پاؤں. تو دو تین میں نے آپ کو دلائل دے دی ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پچھلے کے اوپر. اگر وہ اگلے بھی دو پاؤں ہی ہوں اسی طرح کے جو آپ سمجھ رہے ہیں تو ان کے اگلے دو پاؤں پہ بھی کھڑے ہو جانا چاہیے، ان کو نہیں کھڑے ہوتے. تو وہ بھی یعنی یہ جانوروں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پچھلے دو پاؤں اللہ نے بنایا، اگلے والے جو دو پاؤں ہیں وہ ایکویلنٹ ہیں ہاتھوں کے. تو اس لیے قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے تو اس لیے جو اس کی مثال دی گئی ہے وہ بالکل صحیح دی گئی ہے. اگر اس کو پاؤں کہہ دیا جاتا تو پھر یہ والا اعتراض بن جاتا جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ وہ عام زبان میں تو اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے، یہ پاؤں کا ذکر کیوں آ گیا. تو قرآن میں جب بھی اس طرح کی باتیں ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن لٹریچر کی کتاب ہے. ٹھیک ہوگا جی.